ضلع قلعہ سیف اللہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک ضلع جس کا رقبہ 6031 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ قلعہ سیف اللہ 14 دسمبر 1988 کو ضلع بنا۔ اس ضلع کی آبادی لگ بھگ 3,63,183 ہے۔ یہاں شرح تعلیم 17% ہے۔ 99% آبادی کی زبان پشتو ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں گرمیوں میں زیادہ گرمی اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ یہ ضلع بنیادی طور پر ایک زرعی علاقہ ہے جہاں لاکھوں ایکڑ پر زراعت پھیلی ہوئی ہے۔ عوام کی اکثریت کا ذریعہ معاش زراعت اور گلابانی سے منسلک ہے۔ قلعہ سیف اللہ کے عوام کو غربت کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات کی کمی، بے روزگاری، شرح تعلیم میں کمی کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ علاقے کے مسائل تو بہت زیادہ سر، یہاں پر ہر علاقے کے مسائل ہوتے ہیں اپنے اپنے، لیکن ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں چیدہ مسائل، وہ معیاری تعلیم کا مسئلہ ہے اور لائف سٹاک کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر BRDRS ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس نے علاقے کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے سال 2005 میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یعنی PPAF کے تعاون سے قلعہ سیف اللہ میں سوشل موبلائزیشن منصوبے کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ علاقے میں غربت کے خاتمے اور ترقی کے لیے شعور اجاگر کیا جائے۔ یہاں پہ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے یہ پاورٹی ایلیویشن غربت کے خاتمے کے لیے، غربت کو بلکہ کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن ہمارا سب سے بڑا ڈونر ہے۔ یہ فیز 3 جو ہے ہم نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یعنی PPF کے تعاون سے، ان کی مالی امداد سے اور ان کے ٹیکنیکل سپورٹ سے ہم نے یہ فیز جو ہے یہ تقریباً کمپلیٹ کرایا۔ BRDRS نے سوشل موبلائزیشن کے حوالے سے یہاں پہ مختلف یونین کونسلز میں کام کیے ہیں۔ ان کی ان کاوشوں کو، ان کی ان ایفرٹس کو میں سراہتا ہوں۔ اس حوالے سے BRDRS نے ابتدائی طور پر قلعہ سیف اللہ میں غربت کی شرح کو جانچنے کے لیے بیس لائن سروے کرایا، کیونکہ بیس لائن سروے کے بغیر کوئی بھی منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ بیس لائن میں BRDRS نے سچویشن انالائسس کے ذریعے غریب گھرانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، جس میں غریب اور حقدار لوگوں کا ہی انتخاب کیا گیا۔ اگلا مرحلہ ان لوگوں کو شعور دینا تھا کہ وہ یک آواز ہو کر اپنے مسائل کی نشاندہی اور اپنی مدد آپ کے تحت ان کے حل کے لیے کوشش کریں۔ BRDRS نے 3 سطحوں پر اس کام کا آغاز کیا۔ علاقے کے غریب گھرانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی سطح پر علاقے کے ہر گھر سے فرد چن کر 15 سے 18 افراد پر مشتمل علاقائی سطح پر 250 کمیونٹی آرگنائزیشنز بنائی گئی۔ PPF کے ساتھ ہمارا پارٹنرشپ 2005 میں ہوا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے سوشل موبلائزیشن پہ کام کیا تھا۔ سوشل موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایجوکیشن پہ بھی کام کیا تھا، اور اس کے ساتھ CPI کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر بھی کیا، جس میں مختلف اسکیمیں ہم نے کیے تھے، جس میں واٹر ریزروائر، فلڈ پروٹیکشن وال، کاریج ایکسٹینشن اور واٹر ٹینکس، واٹر سپلائی اسکیمز۔ ہم نے CO، VO، LSO کی کیپیسٹی بلڈ کروانی تھی۔ جو کیپیسٹی بلڈ کروانی تھی اس میں مختلف ٹریننگز تھے، جس میں ہم نے تقریباً کوئی 15 سے 18 قسم کے مختلف شعبوں میں ٹریننگ دی ہے CO، VO، LSO کو۔ دلته د تنظیمو په مدد باندې خپل مدد آپ خلکارونه کوي، ډېر ښه کار روان دی. بیا د دوی خپله
دغه سیده هغه یې دغه کوي وراځي سربراہ سیدی هغه پرګوري رواز پر کار وګرځي نگرانی یې کوي. دوسری سطح پر انہی کمیونٹی آرگنائزیشن سے قائدانہ صلاحیت رکھنے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے والے افراد کو چن کر گاؤں کی سطح پر 16 ولیج آرگنائزیشنز بنائی گئیں. تیسرے اور آخری مرحلے میں انہی ولیج آرگنائزیشن سے اپنے گاؤں کی نمائندگی کرنے والے افراد کو چن کر 2 LSO یعنی لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز کے نام سے بڑی تنظیمیں بنائی گئیں. ان کے عہدیداروں کو PPAF کے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق بذریعہ شفاف انتخابات منتخب کیا گیا. ان تنظیموں کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ قلعہ سیف اللہ کے غریب عوام جن میں مرد اور خواتین معذور اور اقلیتیں شامل ہیں ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ باہم مل کر اپنے مسائل کی نشاندہی کر کے ان کے حل کے لیے اقدامات کر سکیں اور اپنے علاقے میں ہونے والی ترقیاتی سرگرمیوں کا حصہ بن سکیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آئے. لیکن اس کے بعد جب BRDRS آ گئے تو ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم پورے علاقے کے لیے ہم کچھ کریں. ویسے گاؤں کے لیے تو ہر بندہ کچھ کر سکتے ہیں مگر پورے علاقے کو ایک ساتھ لانا اور اس کے مسائل اس کی ترقی کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہم لوگ ابھی جو ہم لوگ LSO کے تھرو پہ کام کر رہے ہیں BRDRS کے ذریعے تو یہی سوچ ہم لوگوں میں پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں نے LSO بنائیں پورے علاقے میں. اس لوگوں نے صرف ہم کو یہاں تک پہنچایا کہ ہم نے اپنے مسائل کو پہچان لیا وسائل کو پہچان لیا. اب آگے جانا تو ہمارا کام ہے. ہم لوگوں نے LSO بنایا. ابھی یہ LSO جو ہے وہ کام کر رہا ہے. پر کیا اس گاؤں میں ایک غرض مڈل اسکول کی ضرورت تھا تو وہ لوگ چلا گیا مڈل اسکول کے لیے. گورنمنٹ کے اداروں سے رابطے کیا. اگر گاؤں میں ٹرانسفارمر نہیں ہے تو وابڈا والوں سے وہ LSO کے نمائندوں نے رابطے کیا. اس طرح ہمارے علاقے میں ڈیمز نہیں تھے. اسی LSO کے ممبرز جو ہے وہ MPA وزیر اور کسی لوگوں کے پاس گئے اور ڈیمز کے لیے ان کو درخواستیں دی. یہ کام سب ہم لوگوں نے شروع کیا. یہ اسی وجہ سے شروع کیا کہ یہ PPF جو BRDRS کو فنڈنگ کر رہی ہے ان لوگوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. BRDRS اور PPAF کے درمیان ہیومن انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے نام سے منصوبے کا ایک معاہدہ طے پایا جس کا مقصد ان تنظیموں کے اراکین کو مختلف موضوعات پر تربیت دینا تھا. ان ٹریننگز میں کمیونٹی مینجمنٹ اسکل ٹریننگ، لیڈرشپ اسکل مینجمنٹ ٹریننگ، فائنینشیل مینجمنٹ اسکل، سوشل موبلائزیشن، فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ پروکیورمنٹ، ریکارڈ کیپنگ، مالیاتی خواندگی، صنفی اور قیادت کی ٹریننگ، ماحولیاتی و سماجی انتظام، مالیاتی انتظام اور خریداری کے قواعد، ملینیم ترقیاتی مقاصد کے اہداف، دیہی تعلقات اور موجودہ بہترین طرز عمل، لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کی سطح پر اسٹریٹجک پلاننگ مشق، ضلع کی سطح پر کرکٹ ٹورنامنٹ، جبکہ سماجی مسائل پر تھیٹر شو شامل ہیں. قلعہ سیف اللہ نے ہم نے ID کے تحت انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے تحت مختلف قسم کی ٹریننگز دی. اب ہم لوگ جو ہیں اپنے جانوروں کا بیماریاں جو ہے وہ ہم لوگ خود معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم دوا یا انجیکشن ہم لوگ خود تجویز کر سکتے ہیں. ان ٹریننگز کے علاوہ BRDRS نے PPF کے مالی اور تکنیکی معاونت سے علاقے میں 67 ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. ان منصوبوں کی نشاندہی علاقے میں قائم کی گئی تنظیموں کی مشاورت سے کی گئی. ان منصوبوں میں سیلاب سے حفاظتی بندات کی تعمیر، سیب کے باغات کے لیے پکی نالیوں کی تعمیر اور پائپ لائنیں بچائی گئیں.
اس کے ساتھ ساتھ کاریزوں کی کھدائی اور ان کی صفائی کا کام، جبکہ واٹر سپلائی اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ میں BDRS اور PPF کی طرف سے یہ وال پروٹیکشن دیے تو اس میں ہم لوگوں کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ دا فائدہ مو اوس زموږ په کاروبار کې ترقي رااله، دا زموږ کمې اوبه ضایع تللې هغه راوګرځېدې، هغه په باغو ولګېدې، په دې وجه موږ ډېر مخته ولاړو۔ د دې خلکو شکریه ادا کوم، د دې کار ښکاره دی، هغه په دې ښکاره دی که لږ کار کوي که ډېر کار کوي، د دوی په هغه کې پرسنټیج نشته۔ قلعہ سیف اللہ میں کمیونٹی آرگنائزیشن، ولیج آرگنائزیشن اور لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود ہی کوشاں ہیں۔